الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا آج پہلا دن ہے اور اس کا آج پہلا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میزان اسٹوڈیو میں ہم آپ کو سنوائیں گے پاکستان کے نامور قراء اکرام کی آواز میں تلاوت قرآن، اور مختلف نامور نعت خواں ہمیں سنائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں، اور علماء اکرام کریں گے ہماری اصلاحی بیانات کے ذریعے سے۔ اور اس کے علاوہ ہم مختلف علماء اور مشائخ اور دینی شخصیات سے پوڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے جان سکیں گے ان کی زندگیوں کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح علم دین حاصل کیا، اور ان کی زندگی کے کون سے مختلف واقعات ہیں جو ہم سب لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں، جس سے ہوگی ہمارے علم اور عمل کی اصلاح اور ہم علم دین سیکھ سکیں گے۔ تو یہ مختلف رنگ ہوں گے ہمارے میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں۔ ابھی ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف کہ ہمیں تلاوت قرآن سنائیں اور ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یہ تھے ہمارے قاری عمیر رضا عطاری صاحب، بڑے پیارے انداز میں ہمیں تلاوت قرآن سنا رہے تھے۔ اب میں بڑھتا ہوں اپنے بڑے پیارے سنار خان، جو بچپن سے جن کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے سے تھے اور وقت سے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں وہ نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں، بڑی پیاری آواز کے مالک ہیں، بڑے محبت سے پڑھتے ہیں۔ قاری عبدالوحید عطاری صاحب انشاءاللہ ہمیں ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وسوئے لال زار پھرتے ہیں،
وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ ابھی ہم قاری عبدالوحید قادری صاحب سے بڑے پیارے انداز میں نعت سن رہے تھے، ہمیں اپنے بڑے ہی پیاری آواز کے ساتھ اور بڑے انداز کے ساتھ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ تو آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں ہمارا ٹاپک تو ہے عید کے بارے میں کہ عید بالکل قریب ہے، 1 یا 2 دن کے بعد انشاءاللہ عید آ جائے گی، رمضان رخصت ہونے کو ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں ابھی ہمارے قبلہ مفتی صاحب مفتی محمد اویس رضا قادری اتاری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ ہمیں عید کس طرح گزارنی ہے اور عید کے بارے میں انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک بھی عید پر چکے ہے، تو ہم سب سے پہلے جانیں کہ یہ عید کے معنی کیا ہے، عید کا مطلب کیا ہے،
اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اس خوشی کے موقع پر اور خوشی کے متعلق کچھ کلمات بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ عید کے بارے میں آپ نے کہا کہ عید کے معنی اور مطالب کیا ہیں۔ عید کے معنی اور مطالب مختلف انداز سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم عید کے لغوی معنی پر بات کریں کہ لغت کے اندر عید کہتے ہیں کسی چیز کا لوٹنا، بار بار واپس آنا، پلٹنا۔ اچھا، تو پلٹنے کو عید کہتے ہیں، اور عید بنا عود سے ہے، عود یعنی لوٹنا۔ اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری توجیہ بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عید کا اصل معنی تو لوٹ کے آنا ہی ہے، جی، لیکن نیک شگون لیتے ہوئے جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے اسے عید کہہ دیتے ہیں تاکہ یہ پھر لوٹ کے آ جائے۔ یعنی عید کے دن، خوشی کے دن کو کہیں گے عید، جی، تاکہ یہ دن پھر ہماری طرف لوٹ کے آ جائے۔ عام بھی کسی دن کو عید کا دن کہہ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ واپس لوٹ کر ہمارے پاس آئے، یعنی خوشی کی وجہ سے بھی۔ جیسے حدیث مبارک میں جمعے کو عید کا دن کہا گیا، ہاں، تو وہ خوشی کا دن ہے۔ جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جی، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، تو اب یہ ہر سال لوٹ کے آتا ہے تو اسے کہا گیا عید، اور پھر احادیث مبارک میں بھی اسے عید کا نام دیا گیا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ قبلہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عید چونکہ مسلمانوں کا ایک اسلامی ایونٹ ہے، تو اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ہمیں کچھ اس کی تاریخی حیثیت بھی بتائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تاکہ ہم اس کی اصل تازگی کو محسوس کر سکیں۔ جیسے کہ میں نے عید کے معنی میں بتایا کہ عید کا مطلب خوشی کا دن بھی ہے، اور چونکہ بار بار لوٹ کے آتا ہے تو اس لیے عید کہتے ہیں۔ تو ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے لیے کوئی خوشی کا دن ہو، اس کے لیے کوئی ایسا دن ہو کہ جس میں وہ خوشی کا اظہار کر سکے۔ اس میں جیسے عام زبان میں ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کا لفظ بولتے ہیں کہ جس میں وہ فریش ہو سکے، تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے لمحات میں خوشی کا لمحہ بھی ہو، ایسا ہو کہ وہ اس میں خوشی منا سکے۔ جی، اب دنیا کی جو قومیں ہیں مختلف ہیں، ہر قوم کا خوشی منانے کا انداز مختلف ہے، ہر قوم کے اپنے طریقے ہیں، ثقافت ہے، تہذیب ہے، اس کے مطابق وہ خوشی مناتی ہے اور کچھ ایام مقرر کیے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو خوشی کے دن عطا کیے۔ جی، اب مسلمانوں کی عید کے پس منظر اور تاریخ کے بارے میں بات کریں تو ذخیرہ احادیث میں سنن ابی داؤد کی حدیث مبارک، جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ 2 دنوں میں نوروز اور مہرجان اس میں خوشی منایا کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے رواج کے مطابق میلوں کا وہ اہتمام بھی کرتے تھے، جیسے جاہلیت کے میلے لگتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما ہذان الیومانی، کہ یہ دن کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، جی، کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں، یعنی اپنے انداز سے خوشیاں مناتے ہیں وہ، جی اپنے انداز میں وہ کھیل کود کر کے میلہ لگا کے وہ خوشی مناتے ہیں خوشی جاہلیت میں جیسے جی۔ وہ۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں تمہیں وہ بہترین دن عطا فرما دیے ہیں، 2 دن بہترین عطا فرما دیے ہیں، جی۔ ایک عید الاضحیٰ کا اور ایک عید الفطر کا۔
اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک بات مجھے ذرا سمجھنی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ 2 دن نوروز اور مہر جان منائے جاتے تھے، تو اب ہمارے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر منائی جاتی ہے، تو یہ چونکہ دونوں عیدیں جو ہے ان 2 دنوں کے یعنی کہ عوض ملی ہیں ایک طرح سے، اسی طرح یہ عطا فرمائی گئی ہیں. تو جیسے آج کل کوئی بھی ایونٹ اٹھاتے ہیں، کوئی بات اٹھاتے ہیں، کوئی نیا طریقہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کی نام یہی رہنے دو، اس کا انداز بدل دو. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 ناموں سے ان عیدوں کو، ان خوشی کے موقعوں کو زندہ رکھتے اور اس میں جو غلط چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیتے اور وہ 2 نام باقی رہتے، یعنی نوروز اور مہر جان ان کے نام وہی ہوتے اور ان کا انداز جو ہے وہ بدل جاتا اور وہ اسلامی طریقے سے ہو جاتا. تو یکسر یہ سارا کچھ ہی بدل دیا، نام بھی بدل دیے، انداز بھی بدل دیا، خوشی کرنے کا طریقہ بھی نیا دے دیا. تو ایسا کیوں ہوا؟ قاری صاحب آپ نے نا کہتے ہیں نا $1 ملین کا سوال کر دیا آپ نے. یہ سوال اور یہ فکر اگر ہمارے آج کے مسلمانوں میں آ جائے نا تو ہمارے زمانے کی بہت سی خرافات ختم ہو جائیں. صحیح بات. اگر صرف اس حدیث مبارک کو سمجھیں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہاں پر ایک طریقہ ارشاد فرما دیا اور جو ایک نیا کام کیا، اس کی لاجک کو سمجھیں اور اس انداز کو سمجھیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بہت سی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. قاری صاحب بالکل. اب آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوروز اور مہر جان کو باقی رکھتے، یعنی دن باقی رکھتے، نام بدل دیتے، جس کے خراب اور اس میں جو کھیل کود کرتے تھے وہ کوئی بھی کام کرتے تھے جو بھی الٹا سیدھا کرتے بہت تھے، سارے وہ خرافات کرتے ہوں یا اسلام کے وہ منافی ہوں، وہ ختم کر دیتے. بالکل وہ ختم کر دیتے. عید کی نماز پڑھتے تو اس دن یہ ہوتا کہ نوروز اور مہر جان کو عید کی نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا. اب یہ کیوں نہ کیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو اگر نہ سمجھا جائے تو پھر اس کی خرابیاں کیا آتی ہیں. اگر یہ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا. دیکھیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل بدل دیا تاکہ دور جاہلیت کا اس میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. دیکھیں جو چیز جب شروع ہوتی ہے نا غلط کے ساتھ تو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی اصل وہ باقی رہتی ہے، اس کا تعلق باقی رہتا ہے جو بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اب اس کو یوں سمجھیں کہ آپ ایک چیز ہے اندر سے خراب ہے، اس کے اوپر اچھا لیبل لگا دیں تو کیا ہوگا. اور اس کی مثال دیکھیں کہ جو گناہ کے مقامات ہوتے ہیں وہاں پر جانے سے شریعت اسلامی ہمیں منع کرتی ہے کہ وہاں جانے سے بندے کو گناہ کی یاد آتی ہے. اب جب نوروز اور مہر جان کو جب اسی دنوں کو برقرار رکھتے تو ان کی جو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ وابستگی باقی رہتی. تو ان غلط چیزوں سے وابستگی کو کلیتاً ختم کر دیا. جی. اگر یہ رہتا تو اس کی ان چیزوں کی وابستگی بھی باقی رہتی، ان کی کچھ یاد باقی رہتی، کبھی کبھی ان کی طرف لوٹتے. بالکل بندہ اسی کام کی طرف واپس لوٹتا، اس کی اصل روح جاتے کیسے کہتے ہیں نا باقی ہے، تو وہ چیز باقی رہتی. تو اس میں آپ درستی نہیں لا سکتے. اب زمانے کے اس دور میں اس کی مثال بہت بڑی جمہوریت ہے. جی. اب ہوا یہ کہ جمہوریت کا جو اصل سٹرکچر تھا کہ جیسے اس کی تاریخ میں کہا جاتا ہے عوام پر عوام کی عوام کے لیے حکومت، کہ عوام کی خواہشات کے مطابق حکمرانی کی جائے گی. جی. جو عوام کی اکثریت چاہے گی ویسا ہوگا. ویسے اب جب مغربی اقوام نے مسلمان ممالک کو فتح کیا، ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا، انہوں نے جو سب سے پہلے ایک چیز ضروری سمجھی وہ نظام حکومت کو تبدیل کر کے جمہوریت کر دیا. ایسے. اچھا اب چونکہ یہاں رہنے والے مسلمان تھے اور مسلمان چاہتا ہے کہ میں اسلامی طریقے سے زندگی گزاروں، بالکل ہر مسلمان کی خواہش ہے یہ، وہ جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن وہ جب بات کرے گا یہ کرے گا نہیں نظام اسلامی ہونا چاہیے. جی. اب ہوا یہ اس جمہوریت کو اسلامی کہہ دیا گیا. کہتے ہیں دیکھو بھی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، اسلام میں تو مشاورت کا حکم ہے. جی. اب اتنی چیز کو لے دیا، مشاورت کو لے لیا، بقیہ اس کے جتنے خرافات تھے، جتنی اسلام کی متصادم چیزیں تھیں وہ ساری ترک کر دیں. وہ اب لڑائی ہے ایک پاکستان کے اندر دیگر اسلامی ممالک کے اندر. وہ لڑائی کیا ہے؟ جو دین کو صحیح سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جمہوریت اسلامی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت سے دلائل ہیں. بڑی ایک بات چند مطلب ان میں یہ بھی ہے کہ اس میں
ارکان پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رب کا فیصلہ نافذ ہونا یا نہیں ہونا. حالانکہ اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے. وہ کون ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ شراب کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی وہ تو مقرر ہے نا پہلے سے جو چیزیں وہ تو انسان تو اللہ کا بندہ ہے. ہاں جی اس نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اس کو کس نے اختیار دے دیا؟ بندے کی تو یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ حکم جو اللہ پہلے فرما چکا اب اس میں پھر سوچو بچارہ کرے یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب اکثریت کی رائے جو ہوگی وہ غلط ہو سکی ہو وہی نافذ ہوگی. نہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کا حکم اس بارے میں کیا ہے. بس انہوں نے ایک آپس میں ووٹنگ کی اس میں جو اکثریت رائے سے جو بات طے پا گئی وہ نافذ ہو جائے. اب پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں. کیا اسلام کی حکومت ہے؟ کہا جاتا ہے نا اسلام مسلمانوں کی حکومت تو ہے معذرت کے ساتھ. جی بالکل مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے لیکن اسلامی حکومت کہنا یہ ایک اور چیز ہے. ہم ان کو کافر نہیں کہتے. مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اسلام کی حکومت ہے یہ ایک دوسری بات ہے. اسلام کی حکومت کے لیے پھر اسلام ہی کی حکومت ہو. پھر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے 360 بتوں کی حکومت تو نہیں ہوگی نا. وہاں رب کے فیصلے چلیں گے. بالکل. تو اب جو مسلمان جو دین کو صحیح سمجھنے والے ہیں جو ڈیپلی جانے والے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا ہے اب وہ اس کو اسلامی حکومت صحیح ماننے پر تیار نہیں ہے. اور جو دوسرے ہیں جنہوں نے دین سرسری پڑھا کہتے ہیں دیکھیں بھی مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ نقصان ہوا یہاں پہ کہ جمہوریت کو باقی رکھا اس کے اوپر اسلامی کا لیبل لگایا اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں بھی جمہوریت میں جو خراب چیزیں ان کو نکال دو. جمہوریت میں جو خراب چیزیں ہیں وہ نکال دو اور حکومت کرو. تو اب اس کا نتیجہ لڑائی ہے ایک فساد ہے. کہ وہ فساد کیوں ہے کہ جو اہل اقتدار ہیں ان کی کرسی بچتی ہے اسی نظام کے تحت. تو اب کیا ہے کہ اسلام ہمیں یہ دیتا ہے کہ جن چیزوں کا کفار سے تعلق ہوتا ہے اس میں ان کے مزاج وہ چیزیں بالکل باقی نہیں رہنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا. نوروز اور مہرجان کو یکسر ختم کر دیا. تو یہ ہماری ثقافت کے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ فلاں کی ثقافت ہے ہمارے لیے ہماری ثقافت ہے. ہمارے لیے کوئی سکھوں کا تہوار نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی ہندوؤں کا تہوار نہیں ہے. ہمارے تہوار عید الفطر ہیں بھائی. الحمدللہ ہمارے تہوار عید الاضحیٰ ہیں. وہ ہمارے آقا نے دیے ہیں. جی بالکل. ہمارے اسلام نے دیے ہیں ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں. ہمیں بس ہمارے لیے وہی ہے سارا کچھ. بالکل وہی ہے. کوئی کہے کہ ہماری قومی یہ ہے فلاں یہ ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں عید الفطر ہے عید الاضحیٰ ہم پنجابی ہیں پنجاب کا یہ تہوار ابھی اس لیے مناتے ہیں. اور سندھ میں رہنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ سندھی تہوار ہے ابھی. اور پشتون کہہ رہے ہیں یہ پشتون تہوار ہے. اور بھائی کیا پشتون کیا سندھی کیا بلوچی. اہل مدینہ نے یہ تھوڑی کہا تھا یہ یسرب والوں کا تہوار ہے. یعنی اسلام کی تاریخ دیکھ لیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کر دی کسی صحابی نے کہا ہو کہ یہ تو مدینے والوں کا نوروز و مہرجان منانا ہے. جی بھائی جب اسلام آ گیا باقی ختم ہو گیا. اس لیے یہ جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں جس میں خرافات ہوتی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام آ جائے تو پھر دیگر تہوارات کو جو اسلام کے متصادم ہوں ان کو ختم کر دینا چاہیے. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہماری اور ہمیں اس سے بہت معلومات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں. مفتی صاحب ایک اور سوال جو ذہن میں آ رہا ہے لوگ بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب عید پڑھنے کے لیے آپ عیدگاہ کی طرف جائیں یا مسجد کی طرف جائیں ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں تو کیا یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ اس کا حکم اسلام نے دیا ہے کیا یہ سنت ہے؟ اور اگر یہ سنت ہے تو اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں بے شک. اور جتنے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ہیں وہ سارے حکمتوں سے بھرپور ہیں. بے شک. تو آپ نے بات کی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک راستے سے جائیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں. تو اس پر بہت سے جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں اس کو بڑا چڑھتے ہیں کہ ایک ہی گل ہوئی. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جانا ہے آنا ہے یہ کیا باتیں لگائی ہوئی ہیں. جی جہاں سے مرضی چلے جاؤ. ذہن میں خیالات تو آتے ہیں. ذہن کے خیالات کی جہاں تک بات ہے اس بندے نے جب کلمہ پڑھ لیا اسلام لیا قبول کر لیا سر جھکا لیا اب کوئی اسلام کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے
سر تسلیم خم کرنا ہے، بالکل سب سے پہلے یہ بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمتیں نہیں ہیں. تو عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، یہ مولویوں نے نہیں بنایا، یہ کوئی مولویوں کا علماء کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے. علماء وہ بیان کرتے ہیں جیسے رسول اللہ کا عمل صحابہ نے بیان کر دیا. اب یہی بات دیکھیں کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، سنن ترمذی کی حدیث مبارک میں جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جی آپ بڑے واضح انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریقہ رجع فی غیرہ، جی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا، عادت مبارکہ یہ تھی، جب عید کے دن عید کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے. تو سب سے پہلے یہ کلیئر ہوا کہ یہ طریقہ میرے آقا کا ہے، یعنی کہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ سنت مبارک بالکل یہ سنت مبارک بالکل ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے. سبحان. اب جہاں تک بات ہے اس میں لاجک کی، اس میں حکمت کی، اس کے فوائد کی، دیکھیں اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس کی لاجک بھی بڑی بہترین ہے، اس کی حکمت بھی بڑی کمال کی ہے. تو محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا، اس کی حکمتوں کو بیان کیا. دیکھیں مدینے کے راستے، مدینے کی گلیاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے مشتاق رہتی. بے شک ہر مٹی کا ذرہ یہ چاہتا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے مجھے شرف بخش دیں. سبحان اللہ. وہ گلیوں کی آرزو، وہ پتھروں کی محبت، جیسا کہ احادیث اس میں واضح ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ سے گزرتے تو پتھر میرے آقا پر سلام بھیجتے. سبحان اللہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں کو شرف بخشنے کے لیے، ان کو سعادت دینے کے لیے، ان کو برکت دینے کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے. صحیح. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک راستے سے جانا اور پھر دوسرے راستے سے واپس آنا، اس میں ایک حکمت اور بڑی کمال کی تھی. اب وہ جو زمانہ تھا نا، اس میں منافقین بھی رہتے تھے. اب میرے آقا جب گھر سے نکلتے تو پورا جلوس ہوتا، صحابہ نکلتے ساتھ. سبحان اللہ. اب مسلمانوں کی کثرت ہوتی، جب واپس آتے تو اور کثرت ہوتی. اب جاتے ہوئے بھی مسلمانوں کی کثرت سے کفار پر دھاگ بٹھانا ایک مقصود ہوتا ہے، اسے یہ فائدہ ملتا ہے. بالکل. اور پھر جب واپسی پر بھی، تو اس سے کفار پر مسلمانوں کی کثرت دیکھ کے دھاگ بیٹھتی. دھاگ بیٹھ. اچھا پھر اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرنا اس لیے بھی تھا کہ اگر ایک ہی راستے سے سارے لوگ آئیں گے جائیں گے تو راستوں میں رش ہو جائے گا، اب لوگوں کو تکلیف ہوگی. اب ایک راستے سے جاتے ہیں تو دوسرے سے واپس آتے. کتنی پیاری تعلیم ہے میرے آقا کی. کیسی پیاری حکمتیں ہیں، ہر کام میں کیسی کیسی حکمتیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک راستہ ہو سارے اسی کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو تنگی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر میرے آقا نے کیسی حکمت عملی شہروں کے اعتبار سے بھی اگر غور کیا جس میں سبق ہے کہ بندہ کوئی روڈ بنائے، کوئی چیز بنائے کسی جگہ کے لیے، تو اس کے راستے بندہ تبدیل کر دے تاکہ ٹریفک تقسیم ہو جائے. صحیح. آج کل یہ اسٹریٹجی استعمال بھی کی جاتی ہے. استعمال کریں تو بہت سارے فائدے اس طرح بھی حاصل ہو سکتے ہیں. اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے جی اور پھر واپس آتے، جی میرے آقا راستے میں فقراء کو دیتے جاتے، عطا کرتے جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاتے جاتے فقراء کو دیتے جاتے، پھر ایک راستے کے فقیروں کو دے دیا، پھر دوسرے راستے سے آتے کہ تاکہ دوسری جگہ پر جو فقیر بیٹھے ان کو بھی دے دے، ادھر والوں کو بھی مل جائے، ادھر والوں کو جی بالکل، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو بھی سب کو دے دیا جائے، سب کو مل جائے. سبحان اللہ. تو صدقہ فطر کا ویسے حکم ہے عید الفطر کے اندر، تو بندہ جاتے جاتے بھی دے، آتے آتے بھی دے. یعنی وہ ہر جگہ فقیر راستے میں کھڑے ہوتے تھے، ہمارے آقا جاتے تھے، جاتے جاتے بھی دیتے جاتے، جب واپس آتے تو پھر بھی فقراء کو تقسیم کرتے ہوئے واپس اپنے گھر میں تشریف لے آتے. تو اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ہم علیحدہ علیحدہ راستوں سے ایک راستے سے جائیں، راستے میں کوئی فقیر کھڑا ہے، کوئی غریب کھڑا ہے، کوئی نظر آتا ہے تو بندہ اس کو دے، پھر دوسرے راستے سے جائیں تو بندہ ادھر بھی دے. ادھر بھی دے.
کہ ادھر والوں کو بھی کچھ مل گیا, ادھر والوں کو بھی کچھ مل گیا, تو اس طریقے سے آسانی ہو جاتی ہے. فقراء کا فائدہ ہو جاتا ہے, بالکل. مساکین کا فائدہ ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے. اور یہ بھی لاجک پتہ چلے گی کہ اصل مسئلہ کیا, یہ یعنی خالی ہاتھ جانا اور خالی ہاتھ واپس آ جانا, چاہے رستہ بھی بدلنا اس سے نہیں, بلکہ چاہیے کہ جب جائے تو صدقہ دیتا ہوا جائے فقراء میں, مساکین میں, جب واپس آئے رستہ بدل کے دوسری طرف جو کھڑے ہیں ان کو بھی دیتا ہوا گھر واپس آئے. یہ مطلب بھی ایک حکمت ہے اس میں. بالکل. اور اسی طرح ایک اور بڑی کمال کی حکمت ہے. دیکھیں, بندہ جب زمین کے جس حصے پر نیکی کرتا ہے نا, وہ زمین بندے کی گواہ بنتی ہے, گواہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ زمین قیامت کے دن بندہ اچھا عمل کرے یا برا کرے, زمین رب کی بارگاہ میں کہے گی, اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ہماری زبان بند کر دی جائے گی. میرا عمل جس جگہ پر تھا, جس چیز کے سامنے تھا, جی, وہ چیزیں بولیں گی. یومئذ تحدث اخبارها. بالکل بالکل. زمین جو ہے وہ بھی خبریں نکالے گی. بالکل, وہ خبریں نکالے گی. تو زمین, جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رستے سے جاتے, وہ رستہ آقا کی نیکی پر گواہی بنتا. سبحان اللہ. جب دوسرے رستے سے جاتے تو دوسرا رستہ بھی گواہ بن جاتا. تو اپنی نیکیوں پر گواہ کی کثرت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رستوں کا انتخاب کرتے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے بھی تعلیم ہے, ہم ایک رستے سے جائیں تو جانا نیکی ہے, جی, اور اس میں ایک بڑی اہم چیز کہ پیدل جائیں. جی, پیدل یہ میرے آقا کی سنت ہے, یعنی عیدگاہ کی طرف پیدل جانا. بالکل پیدل جانا چاہیے اگر پاسبل ہو تو. جی بالکل. اگر کوئی بندہ معذور ہے یا اس طرح کی کنڈیشن ہے, جی بالکل, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب پاسبل ہے تو بندہ پہلے تیاری کر لے, تاکہ آخری ٹائم میں بندہ بھاگنے کی وہ پوزیشن میں ہی نہ آئے کہ بندے کو سواری پہ جانا پڑے. تو اہتمام کے ساتھ ٹائم سے بندہ پیدل جائے اور پھر پیدل یعنی کوئی معذور ہے, بیمار ہے, وہ گاڑی پر یا کوئی مطلب اپنی سواری پر جا سکتا ہے, لیکن سنت یہی ہے کہ پیدل عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف جب ہم حتی الامکان سنت پر ہی عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور وہ دن بھی ویسے ہی عید کا دن ہے, اللہ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے, عیدی لینے کا دن ہے. تو اس میں جتنے اچھے عمل کریں گے ہماری عیدی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو جواب مل گیا ہوگا ماشاءاللہ کہ یہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا, اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو اس کا خیال رکھیے گا. اگر پہلے عمل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات, لیکن اس میں ایک چیز میرے خیال میں اب آپ کو مزید ایڈ کرنے کو ملی ہوگی اس انداز میں کہ جب جانا ہے فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے ہوئے جانا ہے, اور جب واپس آنا ہے دوسرے راستے میں کھڑے ہوئے مساکین اور فقراء میں مال تقسیم کرتے ہوئے, یعنی فطرانہ دے دیں, دیگر انداز میں تقسیم کرتے ہوئے گھر واپس آنا. یہ حکمت بھی ہے, اور بہت ساری حکمتیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بیان فرما دی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.